بنی گالہ کی صفائیاں شروع ہو گئی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق. وہاں پہ صفائی ستھرائی ہو رہی ہے اور وہاں پہ روشنیاں دوبارہ سے بحال ہونے والی ہیں. اور چونکہ کچھ سٹاف نے خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں اور انہوں نے اپنے سٹاف کو ہدایت دی ہے اور بنی گالہ کی صفائی کروائی گئی ہے. کمرے شمرے لان شون ہر چیز کو دیکھا گیا ہے, گارڈن کو دیکھا گیا ہے, بیک یارڈ کو دیکھا گیا ہے. تو وہاں بھی ایک ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے اور جو کہ بالکل بند پڑا تھا بنی گالہ اور اس طریقے سے آباد نہیں تھا تو اس کے آباد ہونے کے چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے متعلق کچھ خبریں آئیں اور خبریں آئیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے. ان کو 2-3 دفعہ پمس لے جایا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان کی صحت کے بارے میں کیا ہے. پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے ایک اور کام کیا ہے اور انہوں نے جو اضافی رقم ہے وہ روک لی ہے. 6.4 ارب روپے وفاق کو دینے سے انکار کر دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے. عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق کو اضافی 6.4 ارب روپے دینے سے انکار اور اضافی رقم کی فراہمی عمران خان سے ملاقات اور ان کی اجازت سے مشروط ہوگی. یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے یہ کام کیا ہے. اور کیونکہ یہ بجٹ ہوا تھا, بجٹ سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی, اور کہا گیا کہ جی سندھ نے بھی دے دی ہیں اور پنجاب نے بھی دے دی ہیں اور خیبر پختونخوا نے ابھی تک پیسے ریلیز نہیں کیے, تو وفاق کو ویسے بھی پیسے دینے کی شباز کمپنی کو دینے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ان کے جو عللے تللے ہیں وہی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک شرط لگائی ہے کہ آپ ملاقات کروائیں عمران خان سے اور ان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کریں ہاسپٹل میں, ذاتی معالجین سے علاج کروائیں تو ہم آپ کو پیسے ریلیز کر دیں گے بشرطے کہ عمران خان اس کی اجازت دیں. اور یہ خیبر پختونخوا کے پیسے ادروائز خیبر پختونخوا میں استعمال ہوں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس طرف ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں, دوسری جانب خبریں اور بھی ہیں اور وہ ہے اسلام آباد میں کنٹینرز, ریڈ زون میں کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں اور کل رات سے اسلام آباد میں کنٹینرز لگے مختلف داخلی راستوں پہ بھی, ریڈ زون میں بھی, ڈی چوک میں بھی اور مختلف راولپنڈی سے آنے والے راستے خاص طور پہ ان پہ بھی. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں کیونکہ دھرنے سٹارٹ ہو چکے ہیں. جماعت اسلامی کے 4 شہروں میں اس وقت دھرنے چل رہے ہیں اور اس میں لاہور ہے, کراچی ہے, پشاور ہے اور کوئٹہ ہے, اور اسلام آباد کی طرف بھی وہ کسی وقت بھی راولپنڈی میں بھی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. کل کشمیریوں نے بھی اعلان کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز بھی ہڑتال پہ تھے اور رات گئے, ان کے مذاکرات ہوئے, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. جو ٹرانسپورٹر نے جی 9 دن سے ہڑتال چل رہی تھی اور کل بالآخر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ, خاص طور پہ گورنر سندھ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور میئر کراچی بھی وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے 9 دن کے بعد یہ ہڑتال جو ہے وہ مؤخر کر دی ہے. 40 دن کا ٹائم دیا ہے, 40 ڈیز کا ٹائم دیا ہے حکومت کو کہ وہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کریں. ذرا سنائیے گا جی کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اور پورے پاکستان کے ٹرانسپورٹر سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی کے بعد, اور انہوں نے جو ہمارے مسائل حل کیے, ہم 40 دن کے لیے آج سے اپنی ملک بھر کے اندر جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں. اور پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹرز کو یہ میں کہتا ہوں کہ آج سے اپنی گاڑیاں آپ چلائیں. یہ جو 40 دن کا ہمیں ٹائم ہم نے دیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو, میں یہ امید کرتا ہوں تمام وفاقی حکومت کے وزراء سے, صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے کہ جو ہمارے ساتھ یقین دہانی کروائی گئی ہے, ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے. تو یقین دہانی کروائی گئی ہے, 40 دن کے لیے مؤخر کیا ہے جی. اب ذرا 40 دن کا ہم حساب لگا لیتے ہیں. آج ہے 17 اگست اور 17 ستمبر تک ہو جائیں گے 30 دن اور 27 ستمبر کو ہو جائیں گے 40 دن. اور اس طریقے سے 27 ستمبر کو ہی آپ پاکستان تحریک انصاف نے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, اپوزیشن جماعتوں نے اعلان کر رکھا ہے
کہ 27 ستمبر کو وہ بڑے لانگ مارچ کا شروع کریں گے جی، اور مختلف شہروں سے سٹارٹ کریں گے اور مختلف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج ہوگا، ریلیاں نکلیں گی اور روڈ بلاک کیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے بھی، ٹرانسپورٹرز نے، جس میں گڈس ٹرانسپورٹ کے، ٹرک کے، کنٹینرز کے سبھی شامل ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 40 دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، اور جو یقین دہانیاں ہمیں کروائی گئی ہیں اگر یہ پوری ہو گئیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوئی تو پھر احتجاج دوبارہ سے ہڑتال ہوگی، پہیہ جام ہوگی۔ تو دوسری جانب جماعت اسلامی کے 4 شہروں میں، میں نے کو بتایا، دھرنا جاری ہے، اس لیے اسلام آباد میں کنٹینرز بھی لگ چکے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ کشمیر کا بھی، کشمیریوں کا ارادہ ہے جی، آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے ذرا حافظ نعیم صاحب کو سنوا دیجیے گا جی، حافظ نعیم صاحب کو سنوائیے گا۔ تو حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ لاہور میں ان کا اچھا شو ہے جی، پاور شو جماعت اسلامی کا، اور انہوں نے کل کہا بھی، پوچھا بھی، اور انہوں نے کہا جی ہم یہیں بیٹھے ہیں جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے اور کچھ دن کے لیے یہ دھرنے بھی شاید مؤخر کر دیے جائیں، اور پھر ستمبر میں تازہ دم ہو کے پھر یہ لوگ واپس آئیں گے اور سارے مل کر یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے جناب، یہ تو ہے جماعت اسلامی کی۔ اب ذرا چلتے ہیں، ایک اور مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کشمیر میں، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اور کشمیری بھی اب اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ بھی اب اگر ان کو مظفر آباد میں جانے سے روکا جا رہا ہے تو پھر جو کشمیری پاکستان میں موجود ہیں وہ کریں گے احتجاج راولپنڈی، اسلام آباد میں، اور وہ بھی جوائن کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو، اپوزیشن اتحاد کو، جو کشمیری ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو کہا جائے گا، عوامی ایکشن کمیٹی ان کو اپیل کرے گی کہ وہ جوائن کریں۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ ابھی تک جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ انتہائی بدتر ہے۔ میں آپ کو ایک بچی کی گفتگو سنواتا ہوں، ذرا پہلے ان کو سنیے، اس کے بعد میں وہاں کی حالات و واقعات آپ کو بتاؤں گا جی۔ سنائیے گا جی ذرا بچی کی گفتگو۔ کشمیر کا راشن روک رہی ہو، تم کہہ رہی ہو کہ کشمیر میں ایک مرچی تک نہ جانے دیں، ہم اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، اور تم لوگ امن ہو کر آگے چل رہے ہو، تم لوگ ہمارے بندے شہید کر رہے ہو، پتہ نہیں کتنے تم لوگوں نے ہمارے شہید کر لیے، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم شہید کریں گے اور یہ عوام ڈر کے بیٹھے گی، یہ عوام ڈر کر نہیں بیٹھے گی، یہ اپنا حق لے گی، تم لوگوں نے ہمیں کلا دم قرار دیا، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم ڈرنے والے ہیں ہی نہیں، اس پرامن دھرنے کو تم لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، کتنے ماؤں کی گود اجاڑ دی ہے تم لوگوں نے، یہ پرامن دھرنا اب بھی پرامن ہی ہے، لیکن تم لوگ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم نواز تم خود کو کشمیر کی بیٹی کہتے ہو، انسان ہو تم، نہیں ہو تم کشمیر کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوتی نا تو کشمیریوں کو یہ نہ بولتی کہ تم لوگ دہشت گرد ہو، ان کے ملک میں ایک مرچی تک نہ جانے دے، تم لگی ہوئی کون ہو؟ تم ہمیں دو گی، ہم اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، اور تم لوگ جلو گے ہم سے۔ تم حکمرانوں کو لگتا ہے کہ اگر اس کشمیر میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی تو یہ پاکستان پیچھے ہو جائے گا، اس پاکستان کا کوئی نام نہیں لے گا، اس وجہ سے تم لوگوں نے ہمارے حق ہمیں نہیں دیے، ہمارے یہاں پہ کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگ ہمیں روکو گے؟ نہیں روک سکتے ہم لوگ کو، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، ہمارے ساتھ اللہ کھڑا ہے، ہمیں پاکستانی عوام سپورٹ کرو، پلیز پاکستانی عوام سپورٹ کرو، اور جتنے ملک ہمیں سپورٹ کرے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، لنڈن، امریکہ، جتنے ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں ان سب ملکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ طالبات ہیں، یہ ہے گفتگو جناب بادشاہ سلامت، ان کو سنیے۔ بادشاہ سلامت نہیں سنتے تو باقی ہماری عسکری قیادت ہے وہ سنیں جو فیلڈ میں موجود ہے، اور ہماری تمام سینئر فوجی قیادت سنیں کہ جو فورسز وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں، وہاں پہ کل تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ آپریشن جاری ہے اور فائرنگ کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ڈرون آتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، گھروں میں گھس رہے ہیں، اور گھروں کی چھتوں پہ جو ہے وہ مورچہ زن ہیں فورسز جو ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کشمیری لاشیں بہت زیادہ اٹھا لی ہیں اور آپ نے ان کو لاشیں دے بہت زیادہ دی ہیں، اور اس وقت آزاد کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے بنسبت مقبوضہ کشمیر کے کشمیری کے، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں،
اور آپس میں بات کرتے ہیں، اور میری بھی بات ہوتی ہے، سری نگر میں بھی ہوتی ہے، اور مقبوضہ وادی کے کشمیریوں سے بھی ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے باسیوں سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا اور ہماری اپنی فوج کرے گی۔ تو بہرحال یہ زیادہ دن دور نہیں ہے جی، انشاءاللہ مسئلہ صاف ہونے والا ہے بہت جلد، اور ان قریب اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اب ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے پاس بڑے بے چین ہیں یہ، اور پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، لیوی جو پیٹرول پہ ٹیکس لگایا گیا، اب ذرا پنجاب میں احتجاج ہوا، اور پنجاب میں ظاہر مہنگائی ہو رہی ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے فارم 47 کا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں اور صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، مریم صاحبہ کی ترجمان اعلیٰ ہیں، اور ترجمان اعلیٰ تو خیر مریم اورنگزیب ہیں، یہ ترجمان ہیں صرف، منسٹر۔ تو یہ کیا کہتی ہیں، ذرا غور سے سننے والی بات ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو پیٹرول والا ایشو ہے، پیٹرول اور ڈیزل اور مہنگائی اور یہ لیوی، یہ تو ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو چچا جان لگا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے سامنے جا کے ادھر جا کے احتجاج کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم تو بہت ہی معصوم لوگ ہیں، یہ ظلم جتنا بھی کیا جا رہا ہے چچا جان کر رہے ہیں۔ کیا کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ کی ترجمان، ذرا سنائیے گا جی۔ سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، جن کو یہی نہیں پتا جس جماعت کو کہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا فیڈرل کا، سیاسی بلوغت پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے، یہ اپنی مری ہوئی سیاستیں زندہ کرنے کا، یہ جو جس کو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، ان کے ذرا پچھلے 3 جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے ووٹ نکال کے دیکھیں، ان کو ووٹ۔ تو یہ کہہ رہی ہیں جناب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں کا ہے یہ مسئلہ، یہ تو مسئلہ ہے ہی وفاقی حکومت کا ہے، یہ تو صوبائی حکومت کا ہے ہی نہیں مسئلہ۔ وزیر اعلیٰ فارم 47 کی مریم صاحبہ، ان سے یہ سوال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو چچا مرکز میں ہیں، اور بھتیجی صاحبہ جو ہیں وہ صوبے میں ہیں، سمدی صاحبہ نائب وزیر اعظم ہیں، اور پورا خاندان، پورا ٹبر اس وقت اقتدار میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اپنا اپنا اور الزام اپنا اپنا، اور اگر آپ نے گریبان پکڑنا ہے تو چچا جان کا پکڑیں۔ اور چچا جان جب کہتے ہیں، اور ادھر سے اطلاع آتی ہے کہ یہ گندم کا بحران ہے، جو 9 لاکھ 10 لاکھ ٹن گندم برآمد باہر سے کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے، وہ ساری کے سارا وہ گندم کا بحران وہ ہے بھتیجی کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ صوبے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ تو بہرحال جی ایک اور کچھ خبریں اگر آپ، ہاں جی پنجاب کی حالت ذرا دکھائیے گا جی، پنجاب میں کیا چل رہا ہے، پنجاب کے معاملات۔ ایک خبر آپ کے ساتھ یہ ہے جی، کسان جو ہیں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، مرکزی حکومت کہتی ہے، عطا تارڑ صاحب، کہ یہ صوبے کا مسئلہ ہے، بھائی یہ بھتیجی یہ سب کچھ کام خراب کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے سامنے کوئی وزیر بات نہیں کر سکتا، یہ چیئرمین کسان اتحاد کہہ رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 سال گزار لیے تو کسان تباہ ہو جائیں گے، اور یہ چیئرمین کسان اتحاد نے کہا ہے، یعنی کہ کسانوں کے اتحاد نے کہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، احتجاج کی طرف جا رہی ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ بس زیادہ دیر نہیں ہے اور زیادہ دور بھی نہیں ہے معاملہ، کیونکہ پنجاب حکومت سے، خاص طور پہ مریم صاحبہ سے نک و نک ہو چکی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ۔ تصویروں پہ مت جائیے گا، جو ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنوائی جاتی ہیں، اور صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کی زبان درازی جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکے، باقی معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سارے سائنس اور سگنلز موصول ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ بیت اللہ میں جی دعائیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ عمران خان نو رہائی دے، میرے اللہ عمران خان نو رہائی دے، میرے پروردگار تینو حضرت ابراہیم دا واسطہ، میرے اللہ عمران خان نو نہ حق کہہ دے، رہائی دے، آمین۔ یا اللہ پاکستان واسطے وہ بہتر انسان ہے، یا اللہ میرے اللہ بے نیاز ہے، تو غفور ہے، اولی لمبی زندگی لمبی عمر عطا فرما، میرے اللہ اس سے کرم فرما، یا اللہ اس دیا بھیناں دے بھی کرم عطا فرما جہڑیاں روڈاں دے خجل ہو گئی ہیں۔